اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت 13 ہے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ۔ فَبِمَا تو وجہ یہ ہے کہ نقضِهِمْ ان کے جو توڑنا ہے ان کا، میثاقہم اپنے کیے ہوئے وعدے کو، یہ جو ان کا اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دینا ہے اللہ کے ساتھ، خاص طور پر لعناہم، اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے محروم کر دیا، کیونکہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا ان کی عادت بن گئی، تو ہم نے لعنت کی، رحمت سے دور کیا۔ اس کی دونوں شکلیں موجود ہیں، ظاہری لعنت بھی اور باطنی بھی۔ ظاہراً تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھراؤ کیا، پتھروں کی بارش کی اور ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا، اس طرح کے عذاب آتے رہے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں۔ اور باطنی یہ کہ ان کے اندر دل اور دماغوں کو بھی اللہ نے مسخ کر دیا کہ حق بات قبول کرنے کا جو سلیقہ اور صلاحیت ہے اس سے ہی محروم ہو گئے۔ حق حق نظر نہیں آتا تھا، باطل باطل نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی لعنت کا مظہر۔ تو فرمایا ان پر ہم نے جو لعنت کی اس کا ایک اثر تو یہ تھا کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ، اور ہم نے کر دیا ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت کر دیا، انہیں سنگ دل بنا دیا۔ جیسے پتھر میں آپ انجیکٹ نہیں کر سکتے کسی حق کو، کسی مفید چیز کو، اسی طرح فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں حق بات داخل نہیں ہوتی تھی، سنگ دل تھی، پتھر کی طرح سخت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور اس سختی کا اظہار کیا ہوا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کی جو باتیں تھیں، الکلم تھے، کلمات تھے، اب ان کی کتاب کے، اس کی تحریف کر دیتے تھے، اس کی حقیقت کو بدل دیتے تھے، عن مواضعہ، جو اس کے صحیح جگہ ہوتی تھی، الفاظ میں ہیر پھیر کرتے تھے، ان کی معانی اور تعویل میں ہیر پھیر کرتے تھے، بات کو کہیں کا کہیں لے جاتے تھے، اللہ کا فرمان کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ بات کہیں سے کہیں لے گئے۔ وانسو، پھر نتیجہ یہی نکلا کہ بھول گئے، حظاً، اس بہت بڑے حصے کو، مما، اس میں سے جو ذکروا بھی، جس کو ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آخری رسول تشریف لائیں گے، تم نے ان پر ایمان لے آنا ہے، بھول گئے اسے۔ آج محروم ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ یہ یہودیوں کا مسئلہ بنا۔ اللہ کی لعنت کا دیکھیں نتیجے کیا نکل رہے ہیں۔ پہلے چھوٹی موٹی خرابیاں کی، پھر اور غلطیاں کی، یہاں تک کہ کتاب میں تحریف شروع کر دی، اور آخر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات تھیں، ان آیات کو ہی بھول گئے، بدل کے رکھ دیا، اور جب آپ تشریف لائے تو اکثریت محروم ہو گئی آپ کی، آپ پر ایمان لانے سے۔ وَلَا تَزَالُ، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ہمیشہ، تطلع، مطلع رہتے ہیں، علی خائنۃ، کسی نہ کسی دغا بازی کے بارے میں، منہم، ان سے، یعنی ان کی طرف سے جو دغا بازیاں ہوتی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی اطلاع ملتی ہے، جی آج انہوں نے یہ دغا بازی کی، آج یہ خیانت کی، آج یہ کی، آپ کو روزانہ یہ اطلاعیں ملتی رہتی ہیں۔ کتنا دل دکھتا ہوگا، اس کیفیت کو محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے کہ آج یہ خیانت ہو گئی، اچانک
کسی نے پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے، یعنی چند لوگ ان کے ہیں، ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکثریت ان کی دغا باز، خیانت، ساتھ رہتے ہیں مگر کوئی نہ کوئی خباثت اور شرارت کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں نبی کی شخصیت کے حوالے سے اور اسلام کے مشن کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے مسلمانوں کی جماعتوں میں لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند لوگوں۔ تو اب ان کا حل کیا ہے؟ تو نبی اس موقع پہ آپ کو ہم علاج جو بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے، فاعف عنہم، ابھی نے معاف رکھی، کتنا بڑا انتہا پتہ چل رہا ہے خیانت کر رہا ہے، دغا بازی کر رہا ہے، واضح ہو رہا ہے، مگر اب ان کا حل یہی ہے کہ ابھی نے معاف رکھی، وصفح، درگزر کیجئے، دل سے بھی ابھی اس بات کو نہ لائیے، ان اللہ یحب المحسنین، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن سلوک کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اور جو آپ کا معاملہ ہوگا وہ یقیناً احسان والا ہوگا کہ پتہ ہے نالائق ہے مگر پھر بھی معافی، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو حسن سلوک ہے اور بار بار تانے دینا، شکوے کرنا، یہ حسن سلوک کے منافی ہے۔ تو یہ احسان کا درجہ جب آدمی کو حاصل ہوتا ہے، فرمایا پھر اللہ کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کو احسان کی روش اختیار کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے، ما سوا سے مستغنی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔